بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار، اور میرے ساتھ موجود ہیں پہلے کی طرح ہی میاں کاشف کمال صاحب۔ ناظرین، گزشتہ اس پروگرام کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے ایک مناظرے کے متعلق تبصرہ کیا تھا، جو کہ سر کاشف کمال صاحب اور ایک ملحد کے درمیان ہوا تھا، اور اس کا ہماری مسلم کمیونٹی کے اوپر ماشاءاللہ بڑا اچھا تاثر رہا، اور ہم نے اس مناظرے کے پہلے پارٹ کی جو پوری ردات تھی وہ آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا تھا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس ڈیبیٹ کے دوسرے پارٹ کے متعلق بات کریں گے، جو کہ کاشف صاحب اور ملحد کے درمیان ہونا تھا۔ تو وہ مناظرہ جو ہے ملحد کے درمیان اور کاشف صاحب کے درمیان ہوا، تو چلیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس دوسرے پارٹ کی، یعنی ان کی ڈیبیٹ کا جو دوسرا پارٹ تھا ملحد کے ساتھ، اس کی کیا ردات تھی، کیا صورتحال رہی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، آپ نے بتایا تھا کہ وہ ملحد کے ساتھ جو آپ کا ایک ڈیبیٹ آپ کی چل رہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہمارا دوسرا پارٹ آنے والا ہے، یعنی دوبارہ اس کے ساتھ ہوگا۔ بالکل۔ تو ہمارے ناظرین جو ہیں بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دوسرا پارٹ آئے گا، اس کی ردات ہمارے سامنے بیان کی جائے کہ کیا صورتحال رہی ہے۔ صحیح جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ جو پچھلی ویڈیو آئی تھی، جو فرسٹ پارٹ تھا، اس کے اوپر جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی، تو اس ویڈیو کو جب شہزاد ملحد نے دیکھا اچھا، تو کافی ناراض ہوا۔ کیوں؟ بیسیکلی وجہ یہی تھی ناراضگی کی کہ ایک تو اس کا جو تھا وہ اصلیت سامنے آ چکی ہوئی تھی، اور دوسرا ان کو سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں اچھا، ملحدین کو، ایتھیسٹ جو لوگ ہیں۔ نہیں، ہم نے تو اس کی کوئی ویڈیو وغیرہ یا تصویر بھی نہیں تھی لگائی۔ ہاں جی، جب میری اس سے بات ہوئی تو میں نے اس سے یہی جواب دیا کہ دیکھو، ابھی تو ہم نے آپ کی کوئی تصویر، جبکہ ہمارے پاس اس کی تصاویر تھیں، اچھا، وہ بھی نہیں اس کے اوپر لگائی ہے، صرف اس کا نام لیا اور پوری آڈیو بھی نہیں چلائی، صرف اس کے 2 میرے خیال میں وائس میسیج اس ویڈیو کے اندر ہم نے شامل کیے تھے۔ تو اس کے اوپر بھی اس نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہ کہتا رہا کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، میرے آپ سے پہلے طے نہیں ہوا تھا یہ کہ آپ میری ویڈیو بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کافی اس نے اس کے اوپر معاملہ کیا۔ بہرحال میں اس لیے یہ بات یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بیسک وجہ بھی یہی تھی کہ ہم نے ان کی آڈیوز نہیں لگائی تھیں، تصاویر بھی نہیں لگائی تھیں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے پرسنل میں بھی میسیج کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کمنٹ باکس میں بھی کمنٹس آ رہے تھے کہ اس کی جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی بھیجیں۔ تو ریکارڈنگ نہ اپلوڈ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ان کو سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں۔ اگر ہم ریکارڈنگ اپلوڈ کر دیتے تو شاید وہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ناراضگی کا اظہار کرتا اور زیادہ مسائل پیدا ہوتے، تو کیونکہ انہیں سیکیورٹی کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی ریکارڈنگ، ان کی تصاویر، ان کی خود کی ویڈیوز، ان کا چہرہ ہم سامنے نہیں لا سکتے میڈیا پہ۔ تو ایک بات یہ کلیئر کرنی تھی۔ دوسری بات آپ نے یہ پوچھی تھی کہ ڈیبیٹ کا سیکنڈ پارٹ کیسا رہا، تو الحمدللہ وہ پہلے سے بھی بہت اچھا رہا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ جو فرسٹ ڈیبیٹ تھی، فرسٹ پارٹ میں اس نے اینڈ پہ 2 سوال چھوڑے تھے جس سے ہم نے آگے چلنا تھا۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا کہ اس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا 6 دن میں، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، یہ ذکر قرآن مجید میں آیا۔ صحیح۔ اس کو اعتراض اس پر یہ تھا کہ جب کائنات وجود میں آئی ہی نہیں تھی، یہ زمین و آسمان بنے ہی نہیں تھے، تو اللہ کا عرش کس جگہ پر تھا؟ اگر وہ پانی پر تھا تو زمین تو تب تھی نہیں، تو پانی کس جگہ پہ تھا جس کے اوپر تخت تھا؟ صحیح۔ اس کو یہ اعتراض تھا۔ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ مجھے سب سے پہلے شہزاد بھائی آپ یہ بتائیں کہ بگ بینگ ہونے سے پہلے، کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا چیز تھی؟ اس نے کہا جی پہلے انرجی تھی، یعنی کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ بگ بینگ کے تھرو ساری کائنات بنی ہے، تخلیق ہوئی ہے، تو اس سے بھی پہلے، کائنات کے بننے سے بھی پہلے انرجی موجود تھی۔ اچھا، میں نے اس کو کہا آگے سے کہ بھائی جان جس چیز کو آپ انرجی کہہ رہے ہیں نا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ فصلت میں آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکے ہوئے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے دھواں تھا۔ اچھا، اور سائنس خود یہ مانتی ہے، سائنس کا خود یہ کہنا ہے کہ بگ بینگ ہونے سے پہلے، اس پوری یونیورس کے بننے سے پہلے کاسمک ریز موجود تھیں، جن کو قرآن مجید نے کاسمک ریز کو دخان کا ورڈ دیا۔ اب میں دونوں کو میچ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ سائنسدان خود یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کاسمک ریز کو ٹھنڈی ریز نہیں کہہ سکتے، نہ تو ہم انہیں کوئی ٹھنڈی لہر کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہ گرم قسم کی شعاعیں تھیں جو کہ انرجی کی صورت میں موجود تھیں، اور وہ گرم تھیں۔ تو قرآن مجید اس کے لیے بڑا ہی بہترین ورڈ استعمال کر رہا ہے، دخان۔ سورہ فصلت سورۃ نمبر 41 آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔
یعنی سائنس جو چیز آج بیان کر رہی ہے جی قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی. اور یہ ایک اور بڑی دلیل ہے اس بات کو سچ ماننے کے لیے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ کوئی سائنسدان نہیں تھا جو یہ بتا سکتا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کوئی گرم شعائیں تھیں, دھواں نما کوئی چیز تھی. وہ تو اب سائنس نے ثابت کیا. تو میں نے اسے بہرحال یہ جواب دیا. اب وہ آگے سے چپ. پھر اس کا کہنا تھا کہ اچھا جی مجھے یہ بتائیں. اس نے تو یعنی اس کا جواب نہیں آگے دیا, اس نے نہیں دیا آگے سے جواب, بس ٹال مٹول کرتا رہا اور اپنی بات پہ وہی پانی والی بات پہ رہا کہ جی مجھے بس یہ بتائیں کہ پانی کہاں ہے. تو اصل میں جو میں نے اس کو ریز کے بارے میں, دھوئیں کے بارے میں بات کی تھی, اس کا مقصد یہ تھا, میں نے پھر آگے سے اس کو یہ جواب دیا کہ جس کو تم خود مان رہے ہو کہ کاسمک ریز تھیں, کوئی شعائیں تھیں انرجی کی شکل میں, اور قرآن اس کو دھواں کہہ رہا ہے. اور اس کی اطلاع کے لیے پھر میں نے عرض یہ کیا کہ سر جو پانی ہے اس کی اصل کیا ہے. پانی کی اصل ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس. صحیح, ٹھیک ہے. پانی کا فارمولا ہوتا ہے H2O. H2O میں اب کیا چیز ہے, اس میں پانی کے ایک مولیکیول کے اندر ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم موجود ہوتا ہے. ان دونوں گیسز سے مل کے پانی بنتا ہے. اور پانی کا ایک قطرہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں لاکھوں کے حساب سے مولیکیولز موجود ہوتے ہیں, اور ان مولیکیولز کی اصل ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ جب تم خود مانتے ہو کہ بگ بینگ سے پہلے کاسمک ریز تھیں, شعائیں تھیں, انرجی تھی, اور وہ جو شعائیں تھیں, وہ جو گیسز تھیں, وہ کس چیز کا مکسچر ہے. ان گیسز کے اندر ہائیڈروجن اور آکسیجن بالاولیٰ موجود تھی, آٹومیٹیکلی تھی نا. تو پھر اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن بگ بینگ سے پہلے موجود ہو سکتی ہیں تو پانی کیوں نہیں موجود ہو سکتا, جبکہ پانی کی اصل ہے یا ہائیڈروجن اور آکسیجن. پھر آگے سے چپ ہو گیا. پھر بار بار اسی بات پہ رہا کہ نہیں جی مجھے بتاؤ پانی کی نوعیت کیا تھی, پانی کس طرح کا تھا, وہ کہاں پہ رکا ہوا تھا, کہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا. جب زمین ہی نہیں تھی, کچھ تھا ہی نہیں, تو پانی کس جگہ پہ فلوئڈ کر رہا تھا, کس جگہ پہ بہہ رہا تھا. کہتا رہا کہ جی وہ ندی نالوں کی شکل میں بہہ رہا تھا, دریا میں بہہ رہا تھا, کیا کر رہا تھا پانی. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا پانی ہوا کے اندر یا خلا کے اندر نہیں رک سکتا, نہیں ٹھہر سکتا. آگے سے چپ. پھر اسے میں نے یہ دلیل دی, میں نے کہا دیکھو یہ جو بادل ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے. آبی بخارات پانی کے جو بنتے ہیں وہ جا کے اوپر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. یعنی کہ دوسرے اور آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بادل پانی کی ہی ایک شکل ہے. تو اگر بادل کسی سہارے کے, کسی پلر یا ستون کے بغیر ہوا کے اندر سفر کر سکتے ہیں اور ٹھہر بھی سکتے ہیں, بادل ہمیں ٹھہرے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور ہمیں سفر کرتے ہوئے گھومتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, تو دونوں صورتوں میں پانی اوپر موجود ہو سکتا ہے ہوا میں. تو یہ دوسری دلیل تھی. پہلی تھی کہ بگ بینگ سے کائنات سے پہلے بھی موجودگی ثابت ہے, اور پھر ہوا کے اندر پانی کا ٹھہرنا اور رکنا اور آنا جانا بھی ثابت ہو گیا بادلوں سے. اس بات پہ بھی نہیں مانا. کہتا نہیں جی مجھے بتاؤ نوعیت کیا تھی پانی کی جس پانی پہ اللہ کا عرش موجود تھا. پھر میں نے کہا دیکھو بھائی جان, قرآن مجید میں ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ پانی تھا, اس پہ عرش تھا. اب یہاں تو ہمیں ظاہری طور پہ کائنات کے بننے سے پہلے پانی کی موجودگی کا علم نہ ہو, یا کوئی آثار یا ممکنات میں سے یہ بات ہی نہ ہو, یا پانی ہوا میں ٹھہر ہی نہ سکتا ہو, نہ ممکن ہو, تو پھر ہم یا تم دونوں میں سے کوئی ایک بھی انکار کرتا ہوا اچھا بھی لگتا ہے. انکار کی وجہ بھی بنتی ہے نا پھر. لیکن جب دونوں صورتیں ممکن ہیں کہ کائنات سے پہلے پانی موجود بھی ہو سکتا ہے گیسز کی شکل میں, اگر گیسوں سے تو پانی بننا ہے, اور ہوا میں ٹھہر بھی سکتا ہے, تو پھر ہم کیوں انکار کریں. تو اس لیے تم اچھے طریقے سے مان جاؤ. لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا. پھر میں نے اسے ایک اور دلیل دی. میں نے کہا دیکھو جن گیسوں کو تم نے انرجی کہا, وہ کنڈینس اگر ہو جائے نا گیسز, اگر وہ جم جائیں, منجمد ہو جائیں, تو ان کے اوپر پانی ٹھہر سکتا ہے. یہ سائنٹیفکلی بالکل پرووڈ ہے کہ جمی ہوئی گیسوں پہ پانی ٹھہر سکتا ہے اور گیسیں جم بھی سکتی ہیں. اس بات پہ بھی نہیں مانا. آگے سے ٹال مٹول کرتا رہا. پھر کہتا جی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا زمین کے علاوہ کسی اور جگہ پہ پانی موجود ہے, پھر میں مانوں گا. میں نے کہا پکی بات ہے کہ اگر میں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس پوری یونیورس کے اندر زمین کے علاوہ بھی کسی جگہ پہ پانی موجود ہے تو تم مانو گے. کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں مانوں گا. میں نے کہا اوکے فائن, نو ایشو. اس کو فوراً اسکرین شاٹ لے کے ناسا کی ویب سائٹ سے, جس کے اندر یہ بات درج تھی کہ زمین کے علاوہ بھی کئی ایسے سیارے ہیں جہاں پہ پانی کی موجودگی ہمیں نظر آئی ہے. ناسا جو خلائی تحقیقاتی ادارہ ہے امریکہ کا, اس نے یہ پروو کیا ہوا ہے کہ کئی ایک ایسے سیارے ہیں جہاں پہ پانی موجود ہے. اور صرف سیاروں کے اوپر نہیں بلکہ جو ہے نا خلا کے اندر, گلیکسیز کے اندر بادلوں کے نشانات بھی ملے ہیں, ان کے آثار بھی ملے ہیں کہ پانی بادلوں کی شکل میں بھی موجود ہے خلا کے اندر.
دونوں صورتیں ہیں. پھر جب وہ لاجواب ہو گیا, اسے اپنی شکست نظر آ گئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا, میں تو مجھے ماننا پڑے گا. آگے سے ایک اور بات گڑ لی کہ مجھے اب یہ بتاؤ کہ اس پانی کی نوعیت کیا تھی جس پانی پہ اللہ کا عرش تھا, پھر مانوں گا. میں نے کہا تم مجھے یہ پہلے بتاؤ کہ ایک چیز ہوتی ہے گریوٹی, وہ ہم آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ضرور بتائیں گے گریوٹی کیا ہے, اس کو ہم اللہ کے وجود کے حوالے سے کس طرح یوز کریں گے, یعنی اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے, اور گریوٹی کے بارے میں ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ آڈینس کو دیں گے. لیکن اس وقت میں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ گریوٹی کی نوعیت کیا ہے, تم مجھے گریوٹی کی نوعیت بتا دو کیا ہے, اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس پانی کی نوعیت کیا تھی. اب وہ بالکل ہتھیار پھینک چکا تھا, اسے نظر آ گیا تھا کہ میں تو گریوٹی کی نوعیت بتا ہی نہیں سکتا, کبھی مرنے کے بعد بھی نہیں بتا سکتا, ان کے سارے سائنسدان مل کے آ جائیں تب بھی نہیں بتا سکتے. صحیح, ٹھیک ہے. تو دونوں صورتوں میں وہ بالکل ہار چکا ہوا تھا, شکست اسے نظر آ گئی تھی. پھر اسے مجبوراً ماننا پڑا, اس نے اعتراف کیا, کہا اپنے منہ سے کہ جی ہاں میں مانتا ہوں کہ کائنات کے بننے سے پہلے, بگ بینگ کے ہونے سے پہلے پانی موجود تھا اور اللہ کا اس پہ عرش موجود تھا. صحیح, یعنی اس بات کو اس نے تسلیم کیا ہے, تسلیم کر لیا. اور وہ آڈیو بھی آپ کے پاس بالکل ہے, چلائیں آپ وہ آڈیو. چلیں جی, میں آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, کیونکہ وہ لفظوں میں آپ نے مجھے گھیر لیا, اور اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے اور مزید اپنا دماغ اس طرف حاضر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کائنات بننے سے پہلے پانی موجود ہو سکتا ہے بقول آپ کے, کیونکہ آپ نے مجھے لفظوں میں گھیر لیا. ٹھیک ہو گیا جی, آگے بڑھیں, اگلا سوال رکھیں ہم اپنا. جی. تو ناظرین, آپ نے یہ اس ملحد کی آڈیو سنی ہے کہ جس میں وہ خود اعتراف کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو تھا پہلے بھی, یعنی کائنات کے بننے سے پہلے بھی آسمانوں کے اوپر, پانی کے اوپر موجود تھا. تو ناظرین, یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے کا اور اس ڈیبیٹ کی مکمل رداد آپ کے سامنے بیان کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ وہ پوائنٹس جو کہ سر نے اس ملحد کے سامنے بیان کیے اور وہ لاجواب ہوا اور بات تسلیم کرنے پر مجبور ہوا, یہ اصل میں ہمارا یہ پروگرام آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ پوائنٹس آپ کے سامنے آئیں اور آپ بھی ان لوگوں کا منہ بند کر سکیں اور ان کو سائنسی طور پر, عقلی طور پر اور قرآن و حدیث میں سے دلائل ان کے سامنے پیش کر کے ان کی اس فتنہ انگیزی کو ختم کر سکیں. تو سر, آپ مزید ہمارے ناظرین کے سامنے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, میں بس یہی کہنا چاہوں گا ناظرین کو کہ ملحدین کی اصلیت سب کے سامنے آ چکی ہے, اور سب جان چکے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے ان 2-4 جملوں کے جنہوں نے سنے ہوتے ہیں اپنے سائنسدانوں سے. تو الحمدللہ حق کی ہمیشہ فتح ہی ہوتی ہے, اور اللہ نے ہمیں فتح نصیب بھی فرمائی. اچھا سر, یہ ایک میں اور بھی ناظرین کے سامنے بات بیان کرتا چلوں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے, یہ جو پروگرام کا, تو اسی پروگرام کے اندر ہم انشاءاللہ ان کے ملحدین کے تمام اعتراضات جو ہیں اسلام کے اوپر جو کیے جاتے ہیں, قرآن و حدیث کے اوپر جو ان کے اعتراضات کیے جاتے ہیں, تو وہ سارے ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا کریں گے. اور انشاءاللہ یہ پروگرام, یہ سلسلہ جو ہے ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. تو سر کاشف کمال صاحب جو ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوا کریں گے اور ان تمام اعتراضات کے جوابات جو ہیں آپ کے سامنے رکھا کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.